الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق علیہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نماز کو ناقص قرار دیا ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ یہ جو لفظ لا ہے، لا صلاۃ میں، یہ اس کو اہل علم لائے نفی جنس کہتے ہیں، یعنی ہر وہ عبادت جس کا نام نماز ہے، جس کا نام صلاۃ ہے، وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ مرد کی نماز ہو، عورت کی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، انسان اکیلا پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج۔ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ 3 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ انا نکون وراء الامام، ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو تب ہم کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، کہ اے پوچھنے والے، جب امام کے پیچھے تو ہو تو دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو تقسیم بتائی وہ نماز کی نہیں بلکہ سورہ فاتحہ کی تقسیم ہے کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی۔ اسی طرح پوری سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور تقسیم جب بتائی تو وہ نماز کی نہیں بلکہ سورہ فاتحہ کی تقسیم بتائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ہی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ نماز قرار دیا ہے۔ ابو داود شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو قرات نماز میں بوجھل ہونے لگی، بھولنے لگے گویا کہ آپ قرات نماز میں۔ جب آپ نے نماز کو ختم کیا تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، یعنی تم اونچی اونچی قرآن پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے تو مجھے قرآن بھول رہا تھا، تو تم لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا۔ فرمایا تم یہ کام نہ کرو، آئندہ امام کے پیچھے تم نے قرات نہیں کرنی، جب امام قرات کر رہا ہو تو تم نے خاموشی سے سننا ہے، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی تو نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث بالکل واضح ہے اپنے مفہوم میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیوں کو فرما رہے ہیں کہ تم نے امام کے پیچھے اور کوئی سورت نہیں پڑھنی لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، خواہ نماز سری ہو یعنی ظہر اور عصر کی نماز ہو، یا جہری ہو مطلب فجر، مغرب اور عشاء کی نماز ہو، ہر حال میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی بلکہ ناقص ہوگی۔